یہ اس زمانے کی بات ہے جب مسلمانوں کی ایک ہی سلطنت ہوا کرتی تھی۔ ایشیا، افریقہ، مشرق وسطیٰ سب ایک ہی ملک تھے اور ان کا دارالخلافہ بغداد تھا۔ اس زمانے میں دمشق کے شہر میں دو دوست رہا کرتے تھے، ایک کا نام اکرمہ تھا اور دوسرے کا نام خزیمہ۔ اکرمہ اس شہر کے حاکم تھے اور خزیمہ ان کے دوست تھے۔ خزیمہ کچھ ایک دفعہ دوسرے شہر منتقل ہو گئے۔ یہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ اب دونوں دوست دو ہفتے کے بعد لازمی آپس میں ملتے، ملاقات کرتے کہ دوستی سب کو معلوم تھی کہ بڑے گہرے دوست ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ دو تین ماہ گزر گئے، خزیمہ ملاقات کے لیے نہ آیا اکرمہ چونکہ حاکم تھے، ان کو کم ہی وقت ملتا تھا۔ اب اکرمہ نے کہا کہ پتہ کرتے ہیں کیا ہوا، خزیمہ کو کیا مسئلہ ہوا۔ انہوں نے اپنے 2-3 آدمی بھیجے کہ جا کے تحقیق کرو، خیریت تو ہے، خزیمہ میرے پاس کیوں نہیں آیا۔ انہوں نے جا کر تحقیق کی، پتہ چلا جی اس کو اپنی تجارت کے اندر نقصان ہو گیا ہے، کیونکہ قرض دار بھی بہت تھے، مقروض بھی تھے، تو اپنے قرضے وغیرہ ادا کر کے بالکل وہ اپنی مالی طور پر ختم ہو گئے ہیں، اور تجارت اب چلتی نہیں، اسباب اور مال پاس نہیں، اس لیے گھر میں شرمندہ ہو کے بیٹھے رہتے ہیں تاکہ قرض خواہ جو ہے وہ ان کو تنگ نہ کریں۔ اکرمہ کو بڑا افسوس ہوا کہ یہ تو بڑا غلط معاملہ ہو گیا۔ اب انہوں نے سوچا کہ میں اپنے دوست کی مدد کیسے کروں۔ سوچتے رہے کہ اس طرح مدد کی جائے کہ دوست کو پتہ بھی نہ چلے اور اس کی مدد بھی ہو جائے۔ چنانچہ یہ مشورہ کیا بیوی کے ساتھ کہ ایسے کرتے ہیں، ایک تھیلی میں رقم ڈال کر اور اس میں ایک پیغام بھی لکھ دیتے ہیں، تو ان کے گھر میں پھینک آتا ہوں رات کو، تاکہ اس کو پتہ نہ چلے کہ میں نے اس پر کوئی احسان کیا ہے کہ میں نے کوئی رقم دی ہے۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے، ایک تھیلی کے اندر رقم ڈالی، اس میں ایک پیغام بھی لکھا اور ڈال کر رات کے وقت چہرے کو چھپا کے اکرمہ جو ہے اس کے گھر گیا اور گھر کے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ بیوی نے دروازہ کھولا، اس نے جلدی سے وہ تھیلی اندر پھینک دی اور پھینک کے گھوڑے پہ سوار تھا وہ واپس آ گیا، ٹھہرا ہی نہیں۔ وہ بڑی پریشان کہ معاملہ کیا ہے۔ تھیلی اٹھا کے اپنے خاوند کو دی کہ اس طرح ایک بندہ آیا تھا، چہرہ اس نے چھپایا ہوا تھا، گھوڑے پہ سوار تھا اور یہ تھیلی پھینک کے چلا گیا۔ انہوں نے تھیلی کھولی، جب تھیلی کھولی تو اس کے اندر کافی ساری رقم تھی اور ایک خط تھا، اس میں لکھا تھا کہ میرے دوست، ایک دفعہ پرانی بات ہے کہ میں نے تم سے قرض لیا تھا اور میں تمہیں ادا کرنا بھول گیا، اب میں بڑا شرمندہ ہوں، اسی شرمندگی میں تم سے ملا نہیں، اور میں تمہارا پرانا قرض میں واپس کر کے جا رہا ہوں، اس کو قبول فرماؤ۔ اور دونوں میاں بیوی بڑے خوش ہوئے کہ یہ تو اللہ کی مدد آ گئی، چلے ہمارا مسئلہ حل ہو گیا۔ خیر بہرحال انہوں نے دوبارہ سے اپنا کاروبار شروع کیا، 2-4 ماہ میں دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے۔ اب جب دوبارہ حالات کو ٹھیک ہوئے تو وہ پھر بغداد گئے خلیفہ سے ملنے، پہلے بھی ملتے رہتے تھے، اور خلیفہ نے کہا کہ خزیمہ اتنی دیر کے بعد آئے، وہ خیریت تھی؟ اس نے کہا جی خیریت کیا ہونی تھی، حالات بڑے خراب ہو گئے تھے اور بڑے لوگوں نے بہت تنگ کیا، پیسے لوگوں کے دینے تھے، مجبوراً گھر میں چھپ کے بیٹھ رہا۔ خلیفہ نے کہا تو اکرمہ نے تمہاری خبر نہیں لی؟ وہ تمہارا دوست بھی ہے، شہر کا حاکم بھی ہے، اس کی ذمہ داری بنتی تھی حاکم کی حیثیت سے کہ اپنے ایک ایک بندے کی خبر رکھے۔ خزیمہ نے کہا جی اس نے تو میری کوئی خبر نہیں دی، اس نے تو میرا حال تک نہیں پوچھا، اس سے ملنے بھی نہیں آیا۔ اس نے کہا خلیفہ کو اس بات پہ بڑا غصہ آیا، اس نے اکرمہ کو بلایا، اس کو بلا کے کہا کہ تم کو میں نے شہر کا حاکم بنایا تھا، تمہاری ذمہ داری تھی کہ ایک ایک بندے کی خبر رکھتے، تو یہ تو تمہارا ویسے بھی دوست تھا، تم نے اس کی خبر کیوں نہیں لی؟ اس نے کہا جی بس سستی ہو گئی، مجبوری ہو گئی، معذرت چاہتا ہوں۔ کوئی معذرت نہیں، یہ تم نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، اس وجہ سے میں تم کو معزول کرتا ہوں، اب تم اس شہر کے گورنر نہیں رہ سکتے، اب تمہاری بجائے خزیمہ گورنر ہوگا۔ اب اس کو معزول کر کے اس کے دوست خزیمہ کو وہاں پہ گورنر مقرر کر دیا، وہ معزول ہو گیا، بیچارہ گھر بیٹھ گیا۔
جب خزیمہ نے چارج سنبھالا تو جو بیت المال تھا، پیسے کا حساب کتاب تھا، اس کا حساب لگایا تو دیکھا کہ اس میں سے اتنی رقم کم تھی جو اس کو ملی تھی۔ اس نے کہا کہ یہ رقم کہاں گئی؟ اس نے پوچھا اکرمہ سے کہ اس رقم کا حساب دو۔ اس نے کہا کہ اس کا حساب تو میں ابھی نہیں دے سکتا، مجبوری ہے میری۔ اس نے کہا اگر حساب نہیں دو گے تمہیں جیل جانا پڑے گا، تو یہ تو کرپشن ہے، تم نے کرپشن کی ہے، تم کیسے حساب دو گے تو معاملہ ٹھیک ہوگا؟ اس نے حساب دینے سے انکار کر دیا اور اس نے اس کو جیل بھیج دیا۔ اب اندازہ فرمائیں کیا حالات پیش آتے ہیں۔ یہ جیل چلا گیا، لیکن اس نے بتایا نہیں، اور نہ بیوی کو کہا کہ تم نے بتانا، قسم دی اس کو تم نے بتانا نہیں کسی کو۔ اب جیل کے اندر پڑا 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 2 سال بیت گئے، نہ بیوی نے بتایا نہ اس نے بتایا۔ اب گھر کے حالات انتہائی خراب ہو گئے، جیل کے اندر اس کی صحت خراب ہو گئی، بیمار پڑ گیا۔ اب بیوی کو خبر ملی کہ اتنا بیمار ہے کہ شاید مر جائے۔ اب بیوی نے سوچا کہ اب تو جان پر بنائی ہے، اور جان پر بنائی تو حرام کھانا بھی حلال ہو جاتا ہے، تو میں اس وجہ سے اپنا وعدے کو توڑتی ہوں۔ وعدہ تو میں نے کیا ہوا ہے، لیکن چونکہ اب اس کی جان کا خطرہ ہے تو یہ پھر اس کے گھر گئی، خزیمہ کے گھر گئی، اور جا کے اس کو کہا کہ دیکھو تمہیں یاد ہے کہ آج سے 2 سال پہلے تمہارے گھر میں ایک بندہ پیسوں کی تھیلی پھینک گیا تھا۔ اس نے کہا تمہیں کیسے علم ہے؟ وہ ظاہر کسی کو علم ہی نہیں تھا۔ اس نے تمہیں کیسے علم ہے؟ اس نے کہا کہ بی بی وہ ہم ہی لوگ تھے، وہ ہم ہی تھے، میرا خاوند ہی تھا، اور آج اسی وجہ سے وہ جیل کے اندر پڑا ہو۔ وہ تو چونک کر رہ گئی، وہ دونوں عورتیں مل کر روئیں خوب۔ اچھا یہ معاملہ ہوا تھا؟ ہاں یہ معاملہ ہوا تھا، اور اس نے مجھ سے وعدہ لے رکھا تھا کہ تم نے بتانا نہیں، احسان کو جتایا نہیں کرتے۔ چنانچہ وہ دونوں دوبارہ خلیفہ کے پاس پہنچے اور بتایا کہ جی یہ معاملہ ہوا، اور خلیفہ نے فوراً بڑے احترام سے اس کو جیل سے رہا کیا، اور اس کو بلا کر کہا کہ اب تم ایک شہر کا نہیں بلکہ پورے شام کے تم حاکم بنو۔ اس کو پورے شہر کا حاکم بنا دیا۔ میرے محترم دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، کہانی سنانا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ ہماری تاریخ کی بڑی روشن مثالیں ہیں۔ اس میں مثال کیا ہے کہ احسان کر کے جتایا نہیں کرتے، اور نیکی کر کے بھول جایا کرتے، نیکی کا ذکر نہیں کرتے، صرف اللہ اس کو جانے اور کوئی نہ جانے۔ یہ سبق ہے، اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ 30 40 برس کی دوستی ایک معمولی سی بات پہ چلی جاتی ہے۔ جب تک تو دوست کے ساتھ اچھی طرح چلتے رہے تو بڑھوت اچھا ہے، اور جو ہی اس کی طبیعت کے خلاف تھوڑی بات ہوئی تو دوستی ذبح ہو کے رہ جاتی ہے اور اس کو بدنام کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس مروت کے خلاف ہے جس مروت کی تعلیم دین نے دی ہے۔ ہمارا دین مروت چاہتا ہے، ہمارا دین یہ چاہتا ہے کہ احسان کیا جائے، جتایا نہ جائے، مدد کی جائے، بتایا نہ جائے، اور صرف بتایا جائے تو اللہ کو بتایا جائے، اور اللہ سب یاد رکھنے والوں سے زیادہ یاد رکھتا ہے، اور یاد رکھنا اللہ ہی کو چاہیے، وہی ہمارے کام آئے گا۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔